پیارے دوستو، ہمارے مسلمان معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، جبکہ وفات کا ذکر تک نہیں کیا جاتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کا اصل دن کون سا ہے اور وفات کا اصل دن کون سا ہے، اور شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال کر وفات کے دن کو جشن کے پیچھے کیوں لگا دیا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ پیر کے دن مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، پیر کے دن مدینہ منورہ تشریف لائے، اور وصال بھی پیر کے دن ہی فرمایا۔ آپ کی مدت مرض 12 دن تھی۔ جب آپ کی یہ حالت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے انتقال کی خبر دے دی گئی ہے، اور آپ کا بخار درد سر کے سبب تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کو سخت ترین بخار تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں صبح کو بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے پاس حاضر ہوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، بلال سے کہہ دو کہ ابو بکر کو سلام کہو اور کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں روتا ہوا واپس پلٹا۔ میں مدینے کی گلیوں میں گھومتا جاتا اور کہتا جاتا، آہ میرے سردار، آہ میرے جلیل القدر نبی، کاش بلال کو اس کی ماں نہ جنتی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے تو مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور حضور کا سلام و پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدا لگا کر نماز کے لیے اقامت کہی۔ جب اللہ اکبر کہا تو مسلمان سب رونے لگ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گریہ طاری ہو گئی تھی۔ وہ رونے لگے اور روتے روتے اقامت کہی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور لوگوں کو امامت کرائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی تو آپ رضی اللہ عنہ کی نظر اس جگہ پر پڑی جہاں پر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمایا کرتے تھے، تو رونے سے آپ کی ہچکی بند گئی اور سب لوگ رونے لگے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کا رونا دھونا سنا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، یہ مسجد میں آہ بکا اور رونے کی آواز کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کی، لوگوں نے آپ کو نماز میں نہ پایا اس لیے رو رہے ہیں۔ آپ نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ، بخار پر مامور فرشتے کو حکم دے کہ تیرے نبی کی سختی تھوڑی سی کم کر دے تاکہ میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھا سکوں اور دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے صحابہ کو الوداع کہہ سکوں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر گھر سے باہر تشریف لائے۔ جب مسلمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مسجد میں داخل ہوتے دیکھے تو آپ کی آمد محسوس کی تو صفوں میں راستہ بنانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے گزرتے جاتے حتیٰ کہ آپ محراب مقدس کے پاس پہنچ گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر کھڑے ہو گئے، لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد الوداع کہنے والے کی طرح چہرہ اقدس لوگوں کی طرف متوجہ کر لیا۔
اور پھر فرمانے لگے، اے لوگو، کیا میں نے تم کو رسالت نہ پہنچا دی اور نصیحت و امانت ادا نہ کر دی؟ لوگوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ نے رسالت پہنچا دی اور امانت ادا کر دی، بلکہ امانت کا حق ادا کر دیا اور امت کی خیرخواہی کی اور اللہ کی عبادت کی، یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آ گیا۔ اللہ ہماری طرف سے آپ کو ہر نبی کی جزا سے افضل جزا دے جو اس نے ہر نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف سے اترے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سلام کہا، ان سے ہاتھ ملایا۔ تمام صحابہ کرام رو رہے تھے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور مرض میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ ملک الموت ایک آدمی کے روپ میں حاضر خدمت ہوئے اور حجرہ اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر عرض کی، السلام علیکم اے سرچشمہ نبوت و رسالت کے اہل بیت، کیا مجھے آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جواباً فرمایا، اے شخص، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ میں مشغول ہیں۔ اس نے پھر عرض کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے سے جھانکا اور ملک الموت کو دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا، جانتے ہو تمہارا مخاطب کون ہے؟ عرض کیا، ابا جان کون شخص ہے؟ ارشاد فرمایا، میری بیٹی، یہ وہ ہے جو بغیر اجازت کے آتا ہے، یہ لذات کو توڑنے، شکست دینے والا ہے، اسے اندر آنے دو۔ بس وہ حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی روح قبض نہ کروں، آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ جبرائیل کو آنے دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہم نے ایسی بات کا سامنا کیا جس کے متعلق ہمارے پاس کوئی رائے نہ تھی، گویا ہم پر کوئی مصیبت آن پڑی ہو۔ اس بات کی بڑائی اور ہیبت کی وجہ سے گھر میں سے کوئی بھی بول نہ سکتا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کی مزاج پرسی فرماتا ہے، حالانکہ وہ آپ کی حالت خوب جانتا ہے، لیکن وہ آپ کو مزید کرامت و شرف عطا کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، ملک الموت نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے، اور پھر آپ نے پوری بات بتائی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، کیا اس نے نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم، ملک الموت نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی، لیکن آپ کے شرف و مرتبہ کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کے آنے تک آپ یہاں سے نہ جائیے۔ آپ نے خواتین کو اجازت دی اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئیں تو آپ کی طرف جھک گئیں۔ آپ نے ان کے کان میں سرگوشی فرمائی۔ انہوں نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری تھے۔ وہ زار و قطار رو رہی تھیں، ان میں بات کرنے کی سکت نہ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اپنا سر میرے قریب کر دو، تو وہ دوبارہ آپ کی طرف جھک گئیں۔ آپ نے دوبارہ سرگوشی فرمائی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے سر اٹھایا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمیں ان کی حالت سے بہت تعجب ہوا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں آج انتقال کر جاؤں گا، تو میں رونے لگی۔ پھر فرمایا، میں نے دعا کی ہے کہ اللہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھے تجھ سے ملا دے اور میرے ساتھ رکھے۔
چنانچہ اس بات سے میں خوش ہو گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور نبی علیہ السلام کے وصال کے کچھ عرصہ بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر ملک الموت حاضر خدمت ہوئے اور سلام کیا اور اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اب مجھے آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا، مجھے رب کریم سے ملا دو۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، آج ہی ملا دیتا ہوں۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی یہ عرض کرتے ہوئے چل دیے، یا رسول اللہ، آج میں آخری بار زمین پر اترا ہوں۔ زمین لپیٹ دی گئی اور دنیا میرے لیے سمیٹ دی گئی۔ مجھے دنیا میں آپ کے علاوہ کسی سے کوئی کام نہ تھا اور مجھے آپ کی محبت ہی مقصود ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا۔ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ بے ہوشی غالب آ گئی اور آپ کی پیشانی مبارک سے اس قدر پسینہ ٹپکتا تھا کہ میں نے کبھی کسی انسان سے اس قدر پسینہ ٹپکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں وہ پسینہ پونچھتی جاتی تھی اور اس سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی جو نبی علیہ السلام کے پسینہ کی خوشبو تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت وصال جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ تو اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ میں اسے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ خوشخبری بھی دے دو کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرا حبیب باہر تشریف لائے گا۔ جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب ان کا سردار ہوگا، اور جب تک ان کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر جنت حرام ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور میرا دل خوش ہو گیا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی پیشانی پر اس قدر پسینہ کیوں ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مومن کی جان پسینے کے ذریعے نکلتی ہے اور کافر کی جان گدھے کی طرح اس کے پنجوں سے نکلتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ہی تھا کہ آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ کے وصال کی خبر سب سے پہلے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی اور وہ سب سے پہلے اندر حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر یمنی چادر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور پیشانی کا بوسہ لیا اور روتے روتے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزہ وصال فرمایا۔ جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی تھی وہ آپ نے پا لی۔ اسلام کے لیے خیر خواہی پر اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرف نکلے اور آپ کے وصال کی خبر دی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کی فریاد نکلی، اے میرے عظیم باپ۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے صدا لگائی، اے ہمارے جد کریم۔ ہر مسلمان نے غم میں ڈوب کر کہا، ہے ہمارا غم، ہے ہمارا رنج، ہے ہمارا رنج و علم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر ملال پر شدت غم سے خلفۂ راشدین امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان غنی اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا شدت غم کی وجہ سے انتقال ہو گیا، ایک صحابی شدت غم کی وجہ سے نابینا ہو گئے، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، اگر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔
پیارے دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حالت 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات کے دن تھی۔ ہر صحابی غم سے نڈھال تھا، جن سے غم برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور آج جدید دور کے اندر ہم حضور کے وصال کے دن کو کیسے مناتے ہیں۔ تاریخی کتابوں میں واضح لکھا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ گویا کہ آپ کی پیدائش میں اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت علامہ احمد رضا خان بریلوی نے بھی اپنی کتب میں یہ لکھا ہے کہ حضور کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا تھا اور آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اگر آج سے 50 یا 100 سال پہلے کے بڑے بزرگوں سے ہم پوچھیں تو وہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ آج سے چند سال پہلے 12 ربیع الاول کو یوم وفات کے طور پر منایا جاتا تھا۔ اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آج ہم 12 ربیع الاول کو کس منہ سے خوشیاں مناتے ہیں، کس منہ سے جشن مناتے ہیں، کس منہ سے ریلیاں نکالتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضور کے وصال پر رو رو کر برا حال تھا۔ آج ہم ریلیاں اور جلوس نکال کر اور حضور کے وصال کے دن جشن کے طور پر منا کر اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں بدعات اور خرافات سے بچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو موت کی سختیوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔